أبي القاسم محمد صل على محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الأمين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات سامعین محترم، قرآن مجید کی اس مشہور اور معروف آیہ مجیدہ جس کی ماہ رمضان میں کثرت سے تلاوت کی جاتی ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، اللہ نے تم پر روزوں کو فرض کرا دیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح اللہ نے تم سے پہلے والی امتوں یعنی پہلے والے لوگوں پہ روزوں کو فرض کیا، لعلکم تتقون۔ اس میں تیسرا جو نقطہ ہے، اللہ جو بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ روزے فرض تم پر یا سابقہ لوگوں پر یہ جو فرض ہوئے تھے اس کا فلسفہ اور اس کا مقصد کیا تھا، خود ہی قرآن میں بیان کر رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو گویا اس آیت مجیدہ میں اللہ نے خطاب کیا ہے ایمان والوں کو، خطاب ہوا ہے ایمان والوں سے، اور اللہ نے روزوں کے واجب ہونے کا ذکر کیا۔ روزوں کے واجب ہونے کے ذکر کے ساتھ فلسفہ روزہ اور مقصد روزہ کو اللہ نے خود کلیئر کر دیا ہے کہ کسی اور سے وضاحت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ماہ رمضان آیا، جو اس میں روزے فرض ہوئے، خود اللہ اس میں مقصد بیان کر رہا ہے، اس ماہ رمضان میں جو تم لوگوں نے روزے رکھنے ہیں اس کا مقصد اور فلسفہ کیا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کچھ ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے۔ دیکھیں، روزوں کا مقصد اللہ نے بتایا کہ تقوی الہی۔ ایک مثال سے اس مطلب کو واضح کروں، انسان اپنی زندگی میں پڑھ لکھنے کے بعد، جو پڑھے لکھے ماشاءاللہ آپ جوان موجود ہیں، پڑھنے کے بعد یا تو انسان کیا کرتا ہے، جاب کرتا ہے، یا پھر انسان اپنا بزنس سٹارٹ کرتا ہے۔ عام لوگ ہیں تو محنت مزدوری کرتے ہیں۔ جو بھی جس گھرانے سے بھی تعلق رکھتا ہے، ہر شخص اپنے معیار کو، اپنی تعلیم کو، اپنے مقام کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ کماؤں اور اپنی جمع پونجی سے اپنے لیے کچھ بناؤں۔
اب کیا اس کی زندگی کا مقصد ہم میں سے ہر ایک جو بزنس مین ہے، جو ملازمت کرتے ہیں، جو پیشہ ور مزدور ہے، ان میں سے ہر ایک جو کماتا ہے، پیسہ حاصل کرتا ہے، کیا ان میں سے ہر ایک کا پیسہ کمانا مقصد ہے جو کچھ اور مقصد ہے؟ ہر ایک کما رہا ہے، کما مزدور بھی رہا ہے، کما پڑھا لکھا بھی رہا ہے، جاب کرنے والا بھی کما رہا ہے، اسی طرح بزنس مین بھی کما رہا ہے۔ آپ دیکھیں تو سڑکوں میں آج کل تو بازار بھرے پڑے ہیں، بیکاری وہ بھی کما رہے ہیں۔ کمائی جو ہے ہر ایک کر رہا ہے، یعنی معاشرے کا اعلیٰ سے اعلیٰ فرد بھی کر رہا ہے اور پست سے پست فرد بھی کر رہا ہے۔ تو اب یہ جو پیسہ دولت اور مال حاصل کریں، کیا مقصد یہی ہے؟ اگر یہی مقصد بن جائے تو اس کو، اگر وہ پیسے کہتے کہ نہیں صرف کمانا ہے، پیسے کو کمانا ہے، اگر صرف وہ پیسہ ہی کما رہا ہے تو کس کے لیے کما رہا ہے، کس چیز کے لیے کما رہا ہے؟ لوگ کہیں گے یہ نادان اور ناسمجھ ہے۔ جس طرح آپ دیکھ لیں بیکاری لوگ ہیں، یعنی عادت ان کی بن چکی ہے، وہ روزانہ جو ہے پیسے مانگتے ہیں، اب ان کی عادت بن چکی ہے، پیسہ کمانا ہے لیکن خرچ نہیں کرنا ہے جتنی ان کی آمدن ہے۔ تو انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد اور ہدف کو پیسے کو قرار دیا ہے۔ پیسے کے ہوتے ہوئے وہ اللہ کی بہت ساری نعمتوں سے محروم ہے۔ پیسہ ہوتے کتنے ایسے فقراء جب میڈیا پہ بھی آتا ہے کہ لاکھوں روپے وہ اپنی ان جھونپڑیوں میں چھوڑ کر گئے، اچھا مکان بھی نہ بنا سکے، اچھی چیزیں بھی نہ خرید سکے۔ تو لہٰذا جو مال مقصد تھا کہ انسان معاشرے میں اللہ کی حلال نعمتوں کو، جائز نعمتوں کو استعمال میں لا سکے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکے، تو لہذا جو معاشرے کے دانشمند لوگ ہیں، سمجھدار، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پیسہ کمانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم معاشرے میں ایک اچھے انسان کی زندگی گزاریں، اپنے بچوں کی تعلیم، اپنی معاشرے میں، سوسائٹی میں ہمارا ماحول ایسا ہو کہ ہم لوگوں کے محتاج نہ رہیں بلکہ ہر اپنی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ اور یہ اسلام نے بھی یہ فرض قرار دیا ہے کہ انسان قصد کرے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے جن کے حقوق ہیں، نان و نفقہ انسان کے اوپر فرض کیا ہے۔ تو لہٰذا جنہوں نے مقصد کو نہ سمجھا وہ معاشرے کے پست اور بدترین قومیں ٹھہری، جنہوں نے مقصد اور ہدف کو سمجھا انہوں نے اپنے ہدف اور مقصد کو پایا۔ اللہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں اس کا کیا مقصد ہے، خود بیان کر رہا ہے اس کا مقصد ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں، معاشرے کا ہر فرد، ہر ایمان والا روزہ رکھتا رہے، ہر شخص روزہ رکھتا رہے، پھر روزے فرض ہوئے، لیکن مقصد روزہ کو اپنے اندر اجاگر نہ کرے تو گویا یہ ماہ رمضان کے بعد اللہ اور رسول کی نگاہ میں یہ پست ترین مخلوق کا قرار پائے گا، اس لیے کہ انہوں نے مقصد روزے کو نہیں سمجھا ہے۔ مقصد روزہ تھا تقوی الہی حاصل کرنا، یعنی ماہ رمضان کے روزے ہمیں پاکیزہ کردار کے مالک بنانا چاہ رہے ہیں۔ ماہ رمضان کے روزے ہماری طہارت نفس چاہتے ہیں۔ اگر ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد ہم گناہوں کی طرف رہیں،
ہم گمراہیوں کی طرف رہیں، ہم بے دینی کی طرف رہیں، اس کا مطلب ہے کہ روزے ہم نے عادت کے مطابق رکھے ہیں، ہم نے مقصد کے تحت نہیں رکھے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد رحمہ اللہ۔ لہذا روزوں کے فرض ہونے کا مقصد، اب یہ روزے جو فرض ہوئے ہیں کس پر ہوئے؟ ایمان والوں پر۔ گویا اللہ نے آیت مجیدہ میں یہ واضح کر دیا روزہ ایمان والوں پہ فرض ہے، یعنی کافروں پہ فرض نہیں ہے، مشرکوں پہ فرض نہیں کیے، مومنوں پہ فرض کیے ہیں۔ اب روزہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مومنوں پہ فرض ہوا ہے، ایمان والوں پہ فرض ہوا ہے، لیکن مومن ہو اور وہ روزوں کو ادا نہ کرے۔ اللہ کہہ رہے ہیں مومنوں پہ روزے فرض ہیں، اور مومن کہے کہ مجھے روزہ نہیں رکھنا، مجھے کمزوری ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں روزے مومنوں پہ فرض ہیں، اور مومن کہے کہ ہمارے گھر میں کوئی غربت تھوڑی ہے۔ جو آج بعض معاشرے کے لوگ کہتے ہیں کہ روزے تو غریبوں کے لیے فرض ہوئے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں غریب اور امیر کا نام نہیں دیا، اللہ نے قرآن میں نام ایمان والوں کا لیا ہے۔ اور ایمان والے کون ہیں؟ علامہ زمخشری علماء اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ نقل کرتے ہیں، اور ہمارے شیعہ علماء نے بھی روایت کو نقل کیا کہ سید الرسل سے روایت ہے جب بھی قرآن میں خطاب ہو اے ایمان والو، اس سے مراد ہے اے علی والو۔ گویا علی والوں کی کتنی عظمت ہے، اللہ قرآن میں نام لے کے بتا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، گویا اے علی والو تم پر روزے فرض ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے جو اعمال قبول کرنے ہیں، اعمال کی قبولیت کے لیے شرط قرار دی ہے محبت علی ابن ابی طالب۔ جس دل میں محبت علی نہ ہوگی، اس بندے کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں۔ شرط ہے اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ نے شرط قرار دی ہے محمد کی محبت۔ اب ایمان والے آئیں ذرا، سید الرسل نے خود ایمان والے کس کو قرار دیے؟ جب جنگ خندق میں عمر بن عبدود کے مقابلے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جا رہے تھے، تو لسان وحی سے مشہور روایت جو نبی کی علماء اہل سنت شیعہ سب نے نقل کی، سید الرسل کے مشہور یہ جملہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، علی مولا کو بھیجتے ہوئے فرمایا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ نبی نے اپنی زبان سے کیا فرمایا؟ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ میدان میں نبی اصحاب کے سامنے لسان وحی سے فرما رہے ہیں آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ گویا قیامت تک کے لیے نبی نے اپنی زبان وحی سے یہ قانون دے دیا، علی کے مقابلے میں جو بھی آئے، جب بھی آئے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، علی کل ایمان ہے، علی کے مقابلے میں آنے والے کل کفر ہوں گے۔ سید الرسل علی کی عظمت اور علی کی شان کے بارے میں جو واضح کر رہے ہیں، لہذا اب علی ہے کل ایمان، تو جو علی کی ولایت و امامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہیں صاحب ایمان۔ اس لیے تو فرمائے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صرف اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے نہیں،
صرف رسول کی ذات پر ایمان رکھنے والے نہیں بلکہ علی حیدر کرار کی ولایت و محبت پر ایمان رکھنے والے ہوں تو وہ صاحبان ایمان. تو جب اس جنگ میں جب فتح و کامرانی حاصل ہوئی تو اس وقت سید الرسل کا یہ مشہور جملہ تاریخ میں کیا فرمایا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کل کفر کے مقابلے میں گئے تو نبی نے اپنا بیان دے دیا، اے علی آج تیری ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے. علی کی ایک ضربت اس خلوص سے. لہذا آج دنیا میں کچھ اور نواسب ہیں جو خود اعتراض کرتے ہیں. بعض فضائل عظمت مولا علی علیہ السلام کی برداشت نہیں ہوتی ہے. بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مولا علی علیہ السلام کے لیے کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ بیت اللہ میں آپ کی جائے ولادت ہے. کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ میں آپ کی جائے ولادت. یہ کمال کی بات نہیں ہے، یہ محض اتفاق ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ محض اتفاق ہے. میں کہا کرتا ہوں اے علی تیری عظمت پہ قربان. ہم نے مانا، دنیا کہتی ہے کہ محض اتفاق ہے، ہم نے مانا کہ اتفاق ہے آپ کے کہنے کے مطابق. آپ کہتے ہیں یہ اتفاق ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں یہ اتفاق ہے. ہم کہیں گے یا علی آپ کی عظمت پہ قربان، اگر آپ کے اتفاقات کو دیکھیں تو جائے ولادت خانہ کعبہ بنے، اور آپ کے اختیارات کو دیکھیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے باری نہ کرو. نعرہ حیدری صلوات پر محمد والے اللہم صلی علی محمد. لہذا دنیا اپنے اعتراضات کرتی نظر آئے اور نبی نے اسی کل ایمان کی عظمت اور شان کے بارے میں فرمایا تھا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت. اور علماء اہل سنت نے روایت نقل کی ہے تو رسول اللہ کی زوجہ رسول بی بی عائشہ اس روایت کی ناقل ہیں. کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ میرے بابا ابو بکر علی ابن ابی طالب کے چہرے پہ کثرت سے نگاہ کر رہے ہیں. میرا بابا رسول کا صحابی، میرا بابا علی کے چہرے پہ بار بار دیکھ رہے ہیں. کہتے میں حیران ہوئی ہوں. حیران تو ہونا چاہیے، باپ بیٹی کے گھر میں بیٹھا ہو، بیٹی بات کرے، باپ جواب نہ دے، بیٹی کو پریشانی بھی ہوگی اور حیرانگی بھی ہوگی. زوجہ رسول کہتی ہیں گھر میرا ہے اور میرا بابا بیٹھے ہیں، علی کے چہرے پہ دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا اے بابا آپ کیا وجہ ہے بار بار علی کے چہرے پہ دیکھ رہے ہیں، آپ کی نظر ہٹتی نہیں ہے؟ جب میرے بابا نے کہا اور میری بیٹی، میں نے رسول اللہ سے سنا کہ آپ نے فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ. علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. آج اگر دنیا کہے کہ مولا علی کی کیا عظمت ہے، میں اور دنیا یہ بھی کہے بتائیں آل افضل ہیں یا اصحاب افضل ہیں، میں کہتا ہوں مجھ سے کوئی سوال نہ کرے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سے سوال کریں. وہ فرما رہے ہیں اور دنیا والوں جب اصحاب عبادت کرتے ہیں آل علی کے چہرے پہ دیکھتے ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی
مرد آباد بیشمار اللہ صلی علی محمد وآلہ۔ لہذا نبی کے صحابی بتا رہے ہیں کہ آل اور اصحاب کی برابری نہ کرو۔ نبی کی زبانی میں نے سنا علی کے چہرے پہ دیکھنا عبادت ہے۔ گویا نبی کا صحابی جب عبادت کرنا چاہتا ہے وہ علی کے چہرے پہ دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور زوج رسول نے یہ حدیث ہم تک پہنچائی۔ لہذا یہ دیکھیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے بتایا کہ علی کی عظمت اور شان کیا ہے، صاحب ایمان، کل ایمان کی شان کیا ہے۔ آئیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر سے پوچھتے ہیں، آج اگر کوئی کہے کہ آل افضل یا اصحاب، روایت ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفے کا زمانہ ہے اور مسلمان گئے ہوئے ہیں حج بیت اللہ پر۔ صفا مروہ کے درمیان ایک جوان ہے جو اپنی نگاہ خیانت کا استعمال کر رہا ہے، نگاہ بد خواتین کی طرف دیکھ رہا ہے۔ روایت میں ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے جب یہ منظر دیکھا، آپ نے اس بد نصیب کے منہ پہ ایک تماچا رسید کیا کہ علی کی غیرت کیسے برداشت کرے جو اللہ کی عبادت کے مرکز میں معصیت خدا کرے۔ اب یہ ملعون شکایت لے کے پہنچا کہاں؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کے پاس جو کعبہ کے پاس حجر اسود کے قریب کھڑے ہیں، 7 مسلمان کھڑے ہیں۔ آ کر کہتا ہے یا خلیفۃ المسلمین انصاف کیجئے، میں صفا مروہ کے درمیان تھا، علی ابن ابی طالب نے میرے منہ پہ تماچا رسید کیا ہے، یعنی کہنا چاہتا ہے آپ کے ہوتے ہوئے میرے اوپر ظلم ہوا، اب آپ سے انصاف کی بھیک مانگتا ہوں۔ یا خلیفۃ المسلمین نے اپنی زبان کو بول کر اصحاب کے سامنے کعبہ کے ساتھ کھڑے ہو کر فرمایا، اے ملعون میرے پاس تو علی کی شکایت لے کر کیا کرنے آیا ہے؟ رآک عین اللہ ولطمک ید اللہ، تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے، اللہ کے ہاتھ نے مارا ہے۔ لہذا خلیفۃ المسلمین حضرت عمر وہ بتا رہے ہیں علی کی برابری نہ کرنا۔ علی وہ ذات ہیں، علی عین اللہ ہے، علی ید اللہ ہے۔ تو لہذا بعض لوگ یہ ایک جملہ کہہ دیتے ہیں علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہے، نہیں، علی اللہ کی آنکھ ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے جسم و جسمانیت کے قائل نہیں ہیں، یعنی خود علی اللہ کی آنکھ ہیں، علی جو دیکھتے ہیں نگاہ خدا سے دیکھتے ہیں، علی اللہ کا ہاتھ ہے۔ کیا مطلب؟ علی ہمیشہ نصرت دین خدا کرتے ہیں، یہ علی اللہ کے ہاتھ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا قرآن میں خطاب کس کو ہوا؟ علی والوں کو، ایمان والوں کو۔ تو لہذا ایمان والے کون ہیں؟ جن کے دل میں نور توحید کے ساتھ، نور نبوت کے ساتھ، نور ولایت علی ابن ابی طالب، وہ ہیں ایمان والے۔ اب کس قدر خوش نصیب ہے کہ اللہ ایمان والوں کو، علی والوں کو خطاب کرے قرآن میں۔ گویا اللہ بتا رہے اے علی والو، اے ایمان والو، تمہاری ذمہ داری ہے، تم آزاد نہیں ہو۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہیں، فرض ہوئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والوں پہ روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ۔ لہذا روزوں کا مقصد کیا ہے؟ پرہیزگار بننا، متقی بن جانا۔ متقی اور پرہیز کا
پرہیزگار کا معنی پوچھا گیا وارث قرآن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد امام سے پوچھا گیا مولا یہ تقوی کے یعنی پرہیزگاری کے معنی کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کوئی ایسی چیز تم سے نہ چھوٹنے پائے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور کسی ایسے کام کو انجام نہ دینا جس سے اللہ نے روکا ہے۔ یعنی امام نے بتا دیا تقوی الہی نام ہے واجبات کی پابندی اور حرام کاموں کے ترک کرنے کا۔ امام فرماتے ہیں جس کے اندر یہ دو چیزیں ہیں وہ تقوی کی منزل پر ہے۔ تو لہذا یہ ماہ رمضان کے روزے ہمارے اندر پاکیزگی پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم ماہ رمضان میں اپنے آپ کو باادب بنا لیں، اللہ کے واجبات کے پابند بن جائیں اور حرام کاموں سے اجتناب کریں۔ یہ ہے تقوی کا ادنا درجہ، پہلا درجہ۔ اس سے تھوڑا بلند درجہ کون سا ہے؟ واجبات کے ساتھ آپ مستحبات کو انجام دیں۔ مستحبات جیسے نماز تہجد مستحب ہے، تلاوت قرآن مستحب ہے، صدقہ و خیرات دینا مستحب ہے، سلام کرنا مستحب ہے، بہت سارے سنت ہیں۔ اسی طرح سے حرام کے ساتھ مکروہ کو ترک کرنا، مکروہ کام کو چھوڑ دے انسان، مثلا رات کے ٹائم کھڑے ہو کر پانی پینا یہ مکروہ ہے، انسان کھڑے ہو کر نہ پیے مکروہ ہے، یا مثلا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ تو یعنی مکروہ کاموں کو چھوڑنا حرام کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ تقوی کا ایک رتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ دوسرا درجہ واجبات کے ساتھ مستحبات کو انجام دیں، حرام کے ساتھ مکروہ کاموں کو چھوڑیں۔ تیسرا درجہ آتا ہے تقوی کا جو اس سے بھی بلند ہے، وہ ہے مباح۔ مستحب وہ ہوتے ہیں جس کے بجا لانے پر ثواب ہے، چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے۔ مکروہ وہ ہے جس کے چھوڑنے پر، جس کا چھوڑنا بہتر ہے اور ثواب ہے، اگر انجام دیں گے تو گناہ نہیں ہے۔ حرام اور واجب کو تو آپ بہتر سمجھتے ہیں، باقی رہ گئے مباح۔ اگر مباح کو چھوڑ دے خوشنودی خدا کے لیے تو یہ بھی مومن کے حق میں بہتر ہے۔ مباح کا ملتا ہے ہمارے بعض علماء کے بارے میں کہ آیت اللہ مقدس اردبیلی ہمارے بہت عظیم عالم دین گزرے ہیں، مقدس اردبیلی 40 سال تک انہوں نے اپنے پاؤں کو پھیلا کر نہیں بیٹھے محفل میں۔ جیسے لوگ ٹانگیں سیدھا کر کے بیٹھتے ہیں، وہ 40 سال تک اپنی ٹانگوں کو سیدھا کر کے نہیں بیٹھے، 40 سال تک سوئے بھی نہیں ہیں، ٹانگیں پھیلا کر سوئے بھی نہیں ہیں، نہ خلوت میں ٹانگیں پھیلا کر بیٹھے ہیں، نہ لوگوں کے سامنے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھے ہیں، نہ جاگتے ہوئے ٹانگیں پھیلا کر سوئے ہیں، نہ سوئی حالت میں ٹانگیں پھیلائی ہیں، ہر وقت اپنی ٹانگوں کو سمیٹ کے رکھتے تھے۔ تو کسی نے جب پوچھا کہ آپ اس چیز کا کیوں اتنا خیال رکھتے ہیں، کیا تھکاوٹ نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں کہ میں ہر جگہ کو اللہ کو حاضر سمجھتا ہوں، مجھے اللہ کی بارگاہ میں حیا اور شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں ٹانگیں پھیلا کر بیٹھوں، اس قدر باعدت۔ حالانکہ ٹانگیں پھیلا سکتے ہیں، مباح ہے، لیکن اس قدر اپنے آپ کو باادب اللہ کی بارگاہ میں متواضع، اس لیے قرآن مجید کی آیت مجیدہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ هو معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو یعنی یہ جو علماء ٹانگیں پھیلا کر بھی نہیں بیٹھتے تھے، کیا ہے؟ اللہ کو ہر جگہ ہر وقت حاضر اور ناظر سمجھتے تھے۔
کہ ہم کیسے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھے. انسان اللہ کو ہر وقت اگر حاضر سمجھے، ہر وقت ناظر سمجھے، تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے. ہم اللہ کو حاضر اور ناظر پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ یقین نہیں ہے ہمارے پاس. ہم کہتے ہیں اللہ حاضر ناظر ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہے ہمارا. دیکھیں مثلا مثال کے طور پہ آپ لوگ گھر بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ایک شخص بیٹھا ہے، آپ اپنے موبائل میں بھی کنٹرول کریں گے کہ میں ایسی چیز نہ دیکھوں جس سے میری توہین لازم ہے. اس کا مطلب ہے لوگوں کا ڈر ہے. لیکن خلوت میں بھی رب کا ڈر ہونا چاہیے، وہ بھی دیکھنا. اس لیے روایت کا مفہوم ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا تو وہ شخص کافر ہے، اور اگر کوئی سمجھتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی وہ نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، امام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو لوگوں سے کم تر سمجھتا ہے، یہ حقیقت سمجھتا ہے، لوگوں سے ڈرتا ہے، رب سے نہیں ڈرتا. مومن اپنی محفلوں کو جس طرح ہم ظاہراً زندگی گزاریں، اپنی خلوتوں کو بھی ویسے پاک رکھیں. اپنے بستروں پہ اپنے موبائل کا استعمال بھی ایسا کریں کہ جس پر رب کی رضا ہو، رب کی ذات راضی ہو، اور کوئی بھی نہ ہو. دیکھیں جو لوگ موٹر وے کا سفر کرتے ہیں کتنا احتیاط کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر جرمانہ نہ لگ جائے. جرمانے سے بچنے کے لیے ہم سپیڈ کو کم رکھتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں. اب جرمانے سے بچنے کے، اور جب میدان معاشر میں اللہ جانے کتنے جرمانے لگیں گے، ان جرمانوں سے بچنے کے لیے، ان سزاؤں سے بچنے کے لیے ہم کیوں نہیں اپنی لیمٹ کو خداوند متعال کے مطابق رکھیں. ہماری رفتار ویسی ہونی چاہیے جیسے اللہ کی ذات چاہتی ہے. جہاں اللہ کی ذات روکنا چاہتی ہے رکیں، جہاں چلنے کی اجازت دے وہاں چلیں. لہذا اللہ پر اگر ایمان ہمارے دلوں میں اگر تقوی الہی ہے. ایک مدرسے میں کچھ علماء ہیں، مدرسے میں اسٹوڈنٹس کا امتحان لینے کے لیے کہ دیکھیے یہاں پر اسٹوڈنٹس کی کیا کارکردگی ہے. جب علماء آئے تو ان کا امتحان تھا. جو مدرس تھے، عالم تھے، استاد تھے، انہوں نے کہا کہ شاگردوں کا تعارف کرایا، کہا کہ میرا یہ شاگرد بڑا لائق ہے، یہ بڑا ماشاءاللہ ذہین ہے، بڑا شریف ہے، بڑا ذہین ہے، بہت تعریفیں کی. چلے ماشاءاللہ امتحانات ہوئے. امتحانات میں اس امتحان میں ایک پریکٹیکل تھا. کہا کہ ٹھیک ہے اب پریکٹیکل امتحان ہے آپ سب کا. آپ یونیورسٹی اور کالجوں میں بھی ماشاءاللہ یعنی امتحانات کے بعد پریکٹیکل ہوتا ہے. یعنی ادھر مدرسے، دینی مدرسے میں بھی بچوں کا ایک پریکٹیکل امتحان. پریکٹیکل امتحان کیا ہے؟ پریکٹیکل امتحان یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جانور ذبح کرنا ہے. چند مرغیاں اور چند چھری مختلف طالب علموں کو، اسٹوڈنٹس کو دے دی گئی. ایک ایک چھری اور ایک ایک مرغی سب کے ہاتھ میں دے دی گئی. کہا کہ یہ جو ہے اس مرغی کو ہر اسٹوڈنٹ اس کو ذبح کر کے آئے، لیکن آپ ایسی جگہ ذبح کریں مدرسے میں جہاں پر کوئی بھی آپ کو دوسرا شخص، کوئی بھی دوسرا دیکھنے والا نہ ہو، کوئی دوسرا دیکھنے والا نہ ہو. اسٹوڈنٹس نے مختلف جلدی سے جگہ تلاش کی. کوئی چھت پہ چلا گیا، کوئی سٹور میں گیا، کوئی باورچی خانے میں گیا، کوئی روم میں گیا، کوئی ہال میں، کوئی باغیچے میں. مختلف سمتوں میں اسٹوڈنٹس بھاگے اور انہوں نے مرغی کو ذبح کر کے آ گئے. اب وہ جو امتحان لینے والے آئے تھے علماء کرام، وہ بیٹھے. ابھی تک وہ بچہ نہیں ہے جس کی تعریف استاد کر رہے تھے، بڑا ذہین اور لائق ہے، ابھی تک نہیں آیا ہے. سب سے آخر میں وہ بچہ پہنچا
اور عجیب منظر یہ تھا، جس کی تعریف استاد کر رہا تھا اس بچے آیا بھی دیر سے اور اس کے ہاتھ میں زندہ مرغی موجود ہے۔ سوال کیا، وہ علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں جناب، آپ تو کہتے ہیں کہ یہ ذہین ہے، بڑا لائق ہے، ایک تو دیر سے آیا ہے، دوسرا اس نے مرغی کو ذبح ہی نہیں کیا۔ استاد مسکرا کے کہتے ہیں تھوڑا صبر کریں، میں جانتا ہوں کہ اس کی فطانت اور ذہانت کیا ہے، یہ جواب خود دے گا، میں آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، یہی بتائے گا کہ دیر سے کیوں آیا اور مرغی ذبح کیوں نہیں کی۔ کہا کہ بچے بتا، مرغی ذبح کیوں نہیں کی، دیر سے کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا استاد محترم، آپ نے کہا ایسی جگہ ذبح کرنا ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، پورے مدرسے میں جہاں بھی جاتا ہوں کوئی انسانوں میں سے مجھے دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن ہر جگہ رب کی ذات دیکھنے والی تھی، میں کیسے اس کو ذبح کرتا، اس لیے زندہ لے کر آ گیا تاکہ ماشاءاللہ واقعاً جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ لائق اور ذہین ہے، آپ نے حق ادا کر دیا اس کی تربیت کا۔ تو جب ہم اپنی نسلوں کو ایسی تربیت دیں گے کہ خدا ہر جگہ حاضر ہے، تقوی الہی کی تربیت دیں گے، یقیناً جب ہم خدا کو ہر جگہ حاضر سمجھیں گے تو پھر معصیت اور نافرمانی ہماری زندگیوں سے باہر نکل جائے گی۔ تو صرف کہ بچوں کی تربیت نہ ہو، ہماری اپنی بھی ایسی تربیت ہونی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد لہذا خدا کو ہر جگہ حاضر سمجھیں۔ اسی لیے آپ جو لوگ ایران گئے ہیں زیارات پر، تہران ایئرپورٹ پہ جب آپ اترتے ہیں تو وہاں پر سائن بورڈ بہت بڑا، امام خمینی بانی انقلاب بے اسلامی ایران، امام خمینی کے فارسی میں بہت بڑا جو ہے ایک قول لکھا ہے، عالم محضر خدا است، یہ پوری کائنات اس میں اللہ کی ذات حاضر ہے، در محضر خدا گناہ نہ کنی، اس اللہ کے حضور اس کائنات میں گناہ نہ کیجیے۔ آپ کائنات میں جہاں بھی چلے جائیں، کائنات کے ہر کونے میں ہر جگہ پہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ لہذا اگر انسان کا عقیدہ توحید اس قدر قوی ہو کہ ہر مقام پر، ہر جگہ پر، ہر گھڑی اللہ کی ذات دیکھنے والی ہے، تو انسان اپنے آپ کو سدھار سکتا ہے، انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ اور اگر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائے، ماہ رمضان میں جیسے ہم نے شروع میں عرض کیا، اگر ہم عادتاً روزوں کو رکھیں اور روزوں کے رکھنے کا مقصد نہ ہو، اللہ جو بیان کر رہے ہیں روزوں کے مقصد کیا ہے، وہ تقی اور پرہیزگار، اگر ہم بغیر مقصد کے روزے رکھیں، عادتاً رکھیں، ماہ رمضان آ گیا ہے، میں روزہ نہیں رکھوں گا میرے دوست مجھے برا کہیں گے، روزہ نہیں رکھوں گا معاشرے والے مجھے گالی دیں گے، روزہ نہیں رکھوں گا میرے ماموں چچا خاندان کے بڑے لوگ میری توہین کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ روزہ میں اللہ کے لیے نہیں، میں لوگوں کے لیے رکھ رہا ہوں۔ اور ایسے روزے بھی پروردگار میدان قیامت میں منہ میں مارے گا، تو نے میری خوشنودی کے لیے نہیں، تو نے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے روزہ رکھا۔ روزہ بھی رکھے تو اللہ کے لیے، اور اس کا مقصد کیا ہے، تاکہ انسان صاحب تقوی، متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ ملتا ہے، علماء نے نقل کیا ہے روایت میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن گزرے اپنے اصحاب میں سے ایک شخص کے پاس جو حالت سجدہ میں اللہ کی بارگاہ میں گر گرا۔ حضرت موسیٰ گزر کر چلے گئے، کچھ دیر بعد پھر آئے، اپنے کام سے فارغ ہو کر دیکھا ابھی تک وہ صحابی حضرت موسیٰ کا، وہ صحابی حضرت موسیٰ کے ساتھ رہنے والا ابھی تک حالت سجدہ میں ہے، اور حضرت موسیٰ نے اپنی زبان سے جملہ کہا، اگر تیری حاجت کی برآوری میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں پوری کر دیتا۔ یعنی اشارہ تھا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، حاجتوں کی برآوری صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی میں تو سفارش کر سکتا ہوں۔ لہذا انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے
مرکز کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. ہم نبی اور آل نبی کو اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بنا سکتے ہیں. تو لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اگر یہ اسی طرح حالت سجدہ میں رہ جائے اور اس کی گردن کٹ جائے تب بھی میں قبول نہ کروں گا. کیا قبول نہیں کرے گا؟ یعنی اس کا سجدہ قبول نہیں کرے گا، اس کے اعمال قبول نہیں کرے گا، اس کی دعا قبول نہیں کرے گا. ہر چیز کی طرف اشارہ جا سکتا ہے. اللہ کی طرف سے آواز ہے میں قبول نہ کروں گا، اس سے قبول نہ کروں گا. یعنی اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، یعنی اس کا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. کہا کہ اس وقت تک جب تک یہ ان کاموں سے روگردانی نہ کرے، اس وقت تک ان کاموں سے اپنے آپ کو دور نہ رکھے جن کو میں ناپسند کرتا ہوں، اور ان کاموں کو انجام نہ دے جن کاموں کو میں اللہ پسند کرتا ہوں. خدا نے متعال فرما رہا ہے. یعنی یہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ کا صحابی ہے، سجدے میں پڑا ہے، رب کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے، لیکن اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے؟ کوئی عمل قبول نہیں ہے جب تک یعنی حرام کاموں کو نہ چھوڑے اور واجبات کو، اللہ کے پسندیدہ کاموں کو انجام نہ دے. تو لہذا یہ تقوی الہی جب تک دل میں نہیں ہوگا کوئی عمل ہمارا قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. دیکھیے روزے کا فلسفہ اور مقصد کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف متقی لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے. متقی، صرف متقی. متقی آپ نے سماعت فرمایا، متقی وہ ہے جو واجبات کا پابند ہو کم سے کم اور حرام کاموں کو چھوڑے. تو گویا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف پرہیزگار لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے، صرف پرہیزگار. قرآن ہے، یہ میری بات نہیں ہے، کسی مولوی کی بات نہیں ہے، کسی مفتی کی بات نہیں ہے، کسی ذاکر اور خطیب کی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کی بات ہے. اللہ صرف متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے. لہذا آپ اور ہم اذان میں کیا سنتے ہیں؟ اذان میں سنتے بھی ہیں اور بعض اہل ایمان پڑھتے بھی ہیں کیا؟ اشہد ان امیر المومنین و امام مولا علی کس کے امام ہیں؟ متقیوں کے امام. آپ کا ایمان ہے یا یہ صرف ہمارا دعویٰ ہے؟ مولا علی متقیوں کے امام ہے یا غیر متقیوں کے امام؟ متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو، یعنی نمازی ہوں، روزے دار ہوں، دیندار ہوں، حاجی ہوں، قرآن پڑھنے والے ہوں، خمس و زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، اور حرام کو چھوڑنے والے، جوا نہ کھیلنے، شراب پینے والے نہ ہوں، فسق و فجور کی محفلیں سجانے والے نہ ہوں، غیبت اور جھوٹ سے اجتناب کرنے والے ہوں. ایسے لوگ ہو تو کیا ہوں گے؟ یہ متقی ہوں گے. تو اب ذرا ہم خود دیکھیں، ہم اعلان کرتے ہیں اور مساجد میں سنتے ہیں مولا علی ہے متقیوں کے امام. ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کیا میں متقی ہوں؟ ہم جو اذان میں کہتے ہیں مولا علی ہے متقیوں کے امام، کیا میں وہ متقی ہوں جس کے امام مولا علی ہیں؟ اگر ہم متقی نہیں ہیں تو گویا ہمارے امام مولا علی نہیں ہیں. مولا علی تو فاضل فاجر لوگوں کے امام. روایت ہے رسول اللہ سے، یا علی انت امام الفجر وقاتل، یا علی انت امام البرر وقاتل الفجر. اے علی تو نیک لوگوں کا امام ہے اور فاسق فاجر لوگوں کو قتل کرنے والا. علی مولا کے لیے شرف یہ ہے وہ نیک لوگوں کا پیشوا ہو. میں اور آپ اپنی اولاد کے لیے بدکار، بے دین، شرابی، زانی، جواری لوگوں کی دوستی پسند نہیں کرتے، تو پھر اللہ مولا علی کے لیے
بے دین، جواری، زانی، شرابی، بے نمازی لوگ کیسے پسند کریں کہ ہوں وہ علی کے شیعہ؟ علی کے شیعہ شیعہ کے معنی کو سمجھیں نا، علی کا شیعہ یعنی علی کا پیروکار۔ علی کا پیروکار کا مطلب ہے علی نمازی ہے تو شیعہ نمازی ہو، علی روزے دار ہے تو شیعہ روزے دار ہو، علی باریش ہے تو علی کی سنت سجاتے ہوئے چہرے پہ داڑھی ہو، علی حاجی ہیں تو مومن بھی حاجی ہو، علی مولا زکوٰۃ اگر حالت رکوع میں انگوٹھی دینے والے ہیں تو مومن بھی زکوٰۃ اور خمس کی ادائیگی کرنے والا ہو۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاتْلُ بِنَبَأِ ابْنَيْ آدم، اے پیغمبر آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ ٹھیک ٹھیک سنا دے لوگوں کو۔ کیا؟ ایک جب دونوں نے نظر مانی تھی، حابیل اور قابیل نے، قرآن کا واقعہ، جب دونوں نے نظر مانی، ایک کی اللہ نے قبول کی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو ایک نے کہا دوسرے کو میں تجھے قتل کروں گا، دوسرے نے کہا کہ یعنی تو جو مجھے قتل کر رہا ہے کہ بھئی کیوں کر رہا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، تو مجھے اس لیے قتل کر رہا ہے کہ میری قبول ہو گئی ہے۔ اللہ صرف متقی لوگوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے یہ فیصلہ شروع سے کیا ہے، اولاد آدم سے کیا ہے، جو بھی صاحب تقوی ہوں گے اس کے اعمال قبول ہیں۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے، ہم سارے اولاد آدم ہیں، رسول اللہ کی امت ہے لیکن اولاد آدم ہے۔ یعنی اللہ نے قرآن میں اولاد آدم کے قصے کو بیان کر کے سید رسول کی زبانی یہ وہی ہم تک پہنچا کے سمجھا دیا، جس طرح آدم کی پہلی اولاد میں اعمال کی قبولیت کے لیے معیار تقوی تھا، تمہارے لیے بھی قیامت تک کے لیے معیار تقوی رہے گا، معیار تقوی رہے گا۔ لہذا تقوی نہیں ہے تو کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے۔ تو اگر تقوی نہیں ہے، اب مثلا مثال کے طور پہ ایک شخص نماز پڑھے گناہ کرے، ایک شخص حج کرے گناہ کرے، ایک شخص زکوٰۃ دے گناہ کرے، ایک شخص قرآن پڑھے گناہ کرے، ایک شخص اسی طرح سے جہاد کرے اور گناہ کرے، گویا ہر نیک عمل کرے گناہ کرے، کیا اس کا عمل قبول ہے؟ اللہ کہہ رہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اگر کوئی نمازی ہے تو اس کو تمام گناہوں سے اجتناب کرنا پڑے گا، تب اس کی نمازیں قبول ہیں۔ روزے دار ہے، گناہوں سے اجتناب کرے گا تب روزے قبول ہیں۔ حاجی ہے، گناہوں سے اجتناب کرے گا تب حج قبول ہے۔ اگر کوئی عزادار ہے، کوئی ماتم دار ہے، تو عزاداری اور ماتم کے بعد گناہوں سے اجتناب کرے گا تب یہ عزاداری اور پرسہ قبول ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہر عمل کو قبول ہونے کا اللہ نے جو معیار بنایا ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری۔ میں کہوں کہ نہیں جی یہ تو مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، مولویوں کی نہیں، یہ قرآن ہے، اگر اس کا انکار کرتے ہیں تو کافر بن جائیں گے۔ لہذا دین اپنی نظر سے نہ دیکھیں، دین وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے اور 14 نے اپنے فرمان میں سمجھایا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد رحمہ اللہ۔ لہذا تقوی الہی مومن کے دل میں ہونا چاہیے، اور اسی لیے اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو ذکر کرتا ہے، اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ روزے رکھ رہے ہیں، ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہم واجبات کی اس قدر پابند بن جائیں، دین کے پابند بن جائیں، اس منزل پہ آ جائیں کہ اللہ ہمارے کردار کو دیکھ کے ہمیں پسند کرے۔ دیکھیں اللہ صاحب تقوی لوگوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ روایت میں مسائل کی طرف آ رہا، روایت ہے بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عابد تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ ایک محل میں کنیز نے شہزادی سے کہا کہ ایک عابد آتا ہے
جو ٹوکریاں بیچتا ہے، بڑا حسین و جمیل اور خوبصورت ہے. جب اس کے حسن کے چرچے شہزادی نے محل میں سنا، ایک مرتبہ وہ بھی حیران ہوئی. کھاتی ہمارا ہے اور گاتی کسی اور کا ہے. ہمارے مال میں رہ کے کسی اور کے حسن کے چرچے یہ گا رہی ہے. کہنے لگی اچھا اس کو بلانا. جب وہ ٹوکریوں والا، وہ عابد جو اپنے زمانے کا عابد بھی ہے اور حسین و جمیل بھی ہے، جب وہ عابد آیا، اس کی آواز سنی، اس نے شہزادی کو بتایا. وہ اس عابد کو لے کر محل میں آئی. شہزادی نے تمام دروازے بند کروا دیے. جب وہ عابد عبادت گزار ایک کمرے میں بیٹھا ہے، یہ شہزادی اس کے پاس آ کر اپنا ارادہ خیانت کو ذکر کیا. ایک مرتبہ وہ عابد پریشان ہو گیا، میری اتنے سالوں کی یہ عبادت رائے گاں جائے گی اگر میں ایک لحظے میں اپنے ایمان کو برباد کروں. اس نے سوچا، جب انسان گناہوں سے بچنے کے بارے میں سوچتا ہے تو پھر خدا بھی مدد کا انتظام کرتا ہے. اب اس کے ذہن میں آیا، اس نے کہا کہ دیکھیں ٹھیک ہے، میں آپ کی حاجت پوری کرتا ہوں، ذرا مجھے پانی کا ایک برتن دیں، میں ہاتھ منہ دھو لوں. اب کنیز برتن لے کر آئی. وہ چھت کی طرف گیا برتن لے کر، ہاتھ منہ دھونے کے بہانے سے، چونکہ منع کرتا ہے تو جان محفوظ نہیں رہتی اور ایمان بھی خطرے میں. اب یہ عابد چھت پر پہنچا. اس نے پورے دربار سے نیچے جائزہ لیا، کہیں سے بھی نیچے اترنے کے لیے کوئی راستہ نہیں، کہ کسی چیز کو پکڑ کر یہ محل سے جو ایک بلندی پر چھت پر تھا نیچے اترنے کا راستہ نہیں. پھر اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو کیسے اپنے ایمان کو ضائع کروں. اس نے یہ فیصلہ کیا، اس نے خود کو چھت سے نیچے گرانا شروع کیا. جیسے ارادہ کیا، روایت کا جملہ ادھر سے اللہ کی طرف سے آواز ہے، جبرائیل زمین پہ جانے سے پہلے اسے اپنے پروں پہ اٹھا، اسے محفوظ مقام پہ چھوڑ دے. اللہ اکبر. یہ مرد مومن اللہ کی خوشنودی کے لیے دل میں خوف خدا تھا. اس بند کمرے میں اس نے یہ نہیں کہا میری مجبوری ہے، اب مجھے گناہ کی دعوت مل رہی ہے تو لہٰذا میں عیاشی کروں. نہیں، غور کریں، آج بند کمروں میں نیٹ ہمارے گھروں میں ہے. ہم ایسا نہیں ہے کہ بند کمرے میں کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ موبائل میں حرام چیزیں دیکھیں. ایمان کا مزہ تب آتا ہے، آپ کا تقوی اور پرہیزگاری اسی سے ہوتا ہے کہ آپ بند کمرے میں تنہا ہو کے بھی اپنے ایمان کی حفاظت کریں. آپ کی زبان پر ذکر خدا ہونا چاہیے، ہماری زبان پہ درود شریف ہونا چاہیے، ہماری زبان پر قرآن کی صورتیں ہونی چاہیے. ہم شیاطینی کاموں کو چھوڑیں، مومن کا ایمان برباد ہوتا ہے. لہذا یہ دیکھیں اللہ کی طرف سے کیا ہوا، حکم. جبرائیل امین نے اس مرد مومن کو اپنے پروں پہ اٹھایا اور محفوظ مقام پہ چھوڑا. اب اس نے کہا کہ وہ ٹوکریاں رہ گئی محل میں، اگر جاتا ہوں تو پھر میری جان یعنی ایمان کو خطرہ ہے. لہذا یہ نہیں گیا، گھر کی طرف گیا. بیوی نے کہا کہ پیسے دو اور راشن گھر کا لے کے کچھ بنائے. کہا کہ آج پیسے نہیں، لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ دیکھو تم تنور کو روشن کرو، کئی ہمسایوں کو ہماری غربت کا احساس ہو، ان کو یہ معلوم نہ ہو کہ ہمارے گھر میں آج کچھ نہیں بنا. تابعدار بیوی تھی، اس نے تنور کو روشن کیا. یہ میاں بیوی بیٹھے ہیں، کسی اثناء میں ہمسایوں سے ایک خاتون ہے آگ لینے کے لیے. خاتون نے کہا جاؤ اٹھا لو آگ. جب وہ تنور میں آ کر دیکھا، اس تنور میں جلتے ہوئے تنور میں تازہ روٹیاں پک کر تیار ہیں. اب روٹیاں تیار ہیں. وہ خاتون کہتی ہے اے خاتون تو کیسی ہے، روٹیاں پک کر تیار ہیں یعنی جل جائیں گی اور تو بے پرواہ ہو کر بیٹھی ہے. جب یہ خاتون دوڑ کر آئی تو دیکھا واقعاً تازہ روٹیاں موجود ہیں. اتاری اور اللہ کا شکر کا سجدہ انجام دیا. پھر اپنے شوہر سے کہتی ہے تو اللہ کا اس قدر برگزیدہ ہے، دعا کر کہ اللہ ہماری حالت کو بدل دے. وہ عبد خدا کہتا ہے جس حالت میں ہم بہتر ہیں. اب دیکھیے ذرا اس روایت سے ہمیں کیا میسج اور پیغام ملتا ہے.
اس عابد نے تقوی الہی کا راستہ اختیار کیا، اللہ نے اس کی جان کی حفاظت کا بھی انتظام کیا، اللہ نے اس کی روزی کا بھی انتظام کیا۔ تو لہذا اگر کوئی شخص تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارے تو پروردگار اس کی جان کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اس کے مال کی بھی اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے اللہ مال عطا کرتا ہے۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد۔ لہذا ماہ رمضان ہے جس مہینے میں روزے دار کی سانس کو تسبیح سے تشبیہ قرار دیا گیا ہے روایات کہ روزے دار کا سانس لینا تسبیح ہے۔ تو مومن روزے دار اپنی ذمہ داری کو سمجھے، صرف یہ نہ دیکھیں کہ روزے دار کی کیا عظمت ہے، روزہ رکھ لیے، تو لہذا اپنے اندر پاکیزگی، اپنے اندر بہتری، اپنے اندر اچھائی کو لے کر آئیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کہا ہے قد افلح من زکا۔ آج ہم کہتے ہیں نا کسی نے مکان بنا لیا وہ کامیاب ہے، ہم کہتے ہیں کسی کا اچھا بزنس ہے وہ کامیاب ہے، کسی کی اولاد بہت زیادہ ہو گئی وہ کامیاب ہے، وہ باہر شفٹ ہو گیا وہ کامیاب ہے۔ لیکن اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ قد افلح من زکاہا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ تمہارا معیار ہے، اچھی جائیدادیں بنانا تم کو کہ کامیابی کی علامت ہے، صاحب اولاد ہونا کامیابی کی علامت ہے، صاحب بزنس ہونا کامیابی کی علامت ہے۔ بے شک یہ دنیاوی کامیابیاں ہیں، لیکن اللہ فرما رہے دیکھو میرے نزدیک کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا ہے۔ لہذا بہترین مہینے پاکیزی کا اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بڑا خرچ کیا ہے۔ اس دین کو بچانے کے لیے کربلا میں بڑی قربانیاں پیش ہوئی ہیں۔ اجرکم علی اللہ زادہ۔ آپ روزے دار بیٹھے ہیں اور یہ افطاری کا وقت قریب ہے۔ جیسے ہی افطاری کا وقت ہوگا، یعنی جیسے ہی قریب وقت ہوتا جاتا ہے، روزے دار کو ایک فرحت محسوس ہوتی ہے کہ اب وقت کم رہ گیا ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں کربلا میں زہرا کا لال، روزے فرض نہیں ہیں، لیکن کربلا میں ایسا امتحان آیا، بڑوں سے لے کر بچوں تک ہر ایک پیاسا شہید ہوا۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ ہائے جب یہ خیام کو آگ لگ چکی، روایت کہتی ہے اب یہ عصر عاشور کا یہ وقت ہے۔ جناب فاطمہ کبریٰ نقل کرتی ہیں میں نے دیکھا در خیمہ پہ کھڑی تھی، یہ شہداء کے لاشوں کی طرف دیکھ رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی اب ہمیں قتل کر لیں گے یا ہمارا کیا بنے گا۔ یہ اسی فکر میں تھی۔ ایک شقی آیا خیموں میں، یہ اس شقی نے آ کر بیویوں کے سروں سے چادریں چھیننا شروع کی۔ یا اس ملعون نے کیا کیا؟ جن فرماتی ہے یہ ملعون میری طرف دوڑا اور میں صحرائے کربلا کی طرف آئی، اس نے میرے سر پر نیزہ مارا اور میرے سر سے چادر اتاری اور میرے گوشوارے اتارے، میرے کانوں سے خون جاری ہوا۔ اجرکم علی اللہ۔ ہائے جناب فاطمہ کبریٰ غش گا کے اور زمین کربلا پہ گر گئی۔ یہ کہتی ہے ایک لمحے کچھ دیر بعد اے پھوپھی زینب آئی، اے سر گود میں رکھا، کہا بیٹا فاطمہ آنکھیں کھول۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ یہ جناب فاطمہ بنت الحسین کہتی ہے یا عمّا یا عمّتی، اے پھوپھی جان اور میرے سر پہ چادر نہیں ہے، اے کوئی ٹکڑا ہے میں اپنے سر کے بالوں کو چھپاؤ۔ یا بی بی نے فرمایا میری لخت جگر ذرا دیکھ، عمّتوں کے مثلوں کے اور تیری طرح تیری پھوپھی
ہمارے معاشرے کا دستور ہے جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلانے میں پہل کرتے ہیں، جب لوگ بیٹھتے ہیں نا کہتے ہیں پہلے یتیم کی اولاد کو کھلاؤ، اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اور میں قربان جاؤں کربلا میں، اور حسین مظلوم کی سکینہ یتیمہ ہے کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، بلکہ شمر و خولی کے تماچے یا ظالم کے نیزے، اجرکم علی اللہ دنیا کا دستور ہے جب کوئی یتیم ہو اس کے سر پہ ہاتھ یا چچا رکھتا ہے یا مامو رکھتا ہے، کربلا میں حسین کی یتیمہ چچا عباس بھی زندہ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے سر پر ہاتھ رکھے، بلکہ اشقیاء نے ظلم ڈھائے، آیا وہ گھڑی کہ جب مولا حسین کی سواری روایت کہتی ہے جب آئی خیام کی طرف، تاریخ مقتل میں ملتا ہے زین ڈھلی ہے، بھاگے ٹوٹی ہوئی ہے، جب یہ منظر دیکھا اور جناب سکینہ نے آ کر لپٹ گئی اور بابا کی سواری سے ایک سوال کیا، آج ہمیں اپنی پیاس کا کتنا احساس ہے روزے داروں، اور بی بی سکینہ وہ اپنے بابا کے گھوڑا سے کیا سوال کر رہی ہے، یا فرس ابی، اور میرے بابا کا گھوڑا، اور مجھے اتنا بتا حل سقی ابی ام قتل عطشانا، اور میرے بابا کا گھوڑا بتا اور میرے بابا کو پانی پلایا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون